بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کچھ دنوں سے مسلسل مجھے اپنی بہنوں کی طرف سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہسبینڈ اگر ایکسٹرا میریٹل افیئر چلائے تو ہم کیا کریں۔ سسٹرز نے وائس میسیجز بھی بھیجے، پرسنل آ کر ملاقات کر کے رو رو کر داستان غم سنائیں۔ میں نے سب کو وہی جواب دیا جو تمام علماء دیتے ہیں کہ بی بی فلاں وظیفہ فلاں دعا پڑھو، اپنے رب سے ان کی ہدایت کی دعا مانگو، خاوند کے لیے زیب و زینت بناؤ سنگھار کیا کرو، اسے وقت دو، خدمت کرو، خوش کرو، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی سمجھایا کہ خاوند کے ناجائز تعلقات سے مسئلہ ہے تو اسے جائز تعلقات کا راستہ دے دو، یعنی دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی رضا ظاہر کر دو، کم از کم حرام سے تو بچ جائے گا کہ حرام میں مبتلا شخص تمہیں سوائے نقصان کے کچھ نہیں دے گا، جبکہ حلال دوسری تیسری شادی والا اگر انصاف کرنے والا ہے تو دوسرے تیسرے دن جب بھی آئے گا تمہاری قدر ہی کرے گا۔ مگر ناظرین، معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب میں وہ کہہ رہی ہوں جو اس مسئلے کا اصل حل ہے۔ دیکھیں کہ شریعت میں بھی عملی اقدامات کے بعد توکل کا حکم ہے۔ ہم عورتیں رو رو کر اپنے آپ کو مزید ہلکان اور پریشان کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ صرف رب ہی ہے جو روتے ہوئے کی قدر کرتا ہے۔ یہاں تو صرف ہنسنے والوں کو گلے لگایا جاتا ہے، اور مردوں کو تو صرف خوبصورت عورتیں پسند نہیں ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ انٹلیکچوئل اور کانفیڈنٹ خواتین اٹریکٹ کرتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اور آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ شادی کے بعد گھر داری، کھانا پکانا، سونا، میل ملاپ اس قدر مصروف ہوئیں کہ اپنی پرسنالٹی پر کام کرنا تو دور کی بات، اصل پرسنالٹی کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی جو چہرہ آپ کا دیکھ کر رشتہ ہوا تھا، اب تو اسے ہی مسخ کر بیٹھی۔ سسٹرز، آج میں پبلکلی آپ سے پوچھتی ہوں کہ شادی کے بعد اب تک جتنا بھی آپ نے وقت گزارا ہے، اس عرصے میں آپ نے کون سی نیو اسکل سیکھی ہے، کیا نیا کیا ہے، اپنے آپ پر، اپنی پرسنالٹی گرومنگ پر، اپنی صلاحیتوں پر کتنا کام کیا، کتنی انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں۔ آپ کا کام صرف گھر داری نہیں ہے بلکہ باہر داری بھی ہے۔ کیا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب بزنس ویمن نہیں تھی؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کئی گنا بڑی تھی، مگر ان کی شخصیت کا سحر ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد بھی دوسری ازواج کے سامنے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں کہ ہم میں کیا خاص ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت بڑھتی جائے؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم خود کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، جبکہ مشاہدے، تجربے اور سروے کے مطابق جو خواتین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کے ہسبینڈز ان کے علاوہ کسی کا سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ So do work on yourself، اپنی ذات پر کام کیجیے۔ صرف خاوند پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے اوپر بھی نظر ڈال لیا کریں۔ میک اپ کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں پر بھی کام کریں۔ خاوند کی نیچر کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
خامد پر نظر، جاسوسی، ٹوہ، اس سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اپنی ذات پر کام کرنے کا، اپنے آپ کو توجہ دینے کا، اپنی صلاحیتوں پر کام کرنے کا، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ